کلمے وارا اساں مسلمان اساں نمازی اساں کلمے وارا مسلمان یہ آئوں. ایک بندے نے میرے پاس فون کیا کچھ دن پہلے, کہا فتویٰ لے رہا تھا حضرت جی اگر مجھے جو ہے نا وہ مچھر کیا کہتے ہیں مچھر کے چاچے ہوا مچھر نا وہ مچھر اگر مجھے کانٹے تو پھر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا ٹاور پہ جاؤ, ٹاور پہ چڑھو, نماز پڑھو ادھر. میں نے کہا جیسے گرے تو بس زندہ ہی نہیں رہے, اس سے ایسے اچھے ہیں اس ظالم سے. یہ ایمان ہے, یہ مسلمان ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تقریر بھی نہیں سناؤ, تبلیغ بھی نہیں کرو, ہم تو بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں. جو مچھر کے کاٹنے سے فتویٰ لے رہے تھے کہ چارپائی پہ نماز پڑھو, میں نے بھی ایسا فتویٰ دے دیا کہ میں نے کہا نہ پہنچے گا نہ آئے گا. خدا کا واسطہ مسلمان دین مذہب کے ساتھ مسکری مذاق کرنا چھوڑ دو. یہ قرآن یہ حدیث کا ثبوت, یہ جو آیت میں نے تلاوت کیا 6 سپارہ ہے سورۃ الانعام, کھول کے دیکھو آیت نمبر 67 ہے. اے میرے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو قرآن تجھے میں نے دیا در در پہ سناتا جا. قرآن ہے معنی یہی ہے, نمبر نوٹ کرو گھر میں جا کے پڑھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا, در در پہ قرآن سنانا. بس یہی تبلیغ جماعت والے کام کرتے ہیں, یہی عالم کام کرتے ہیں, یہ جلسے اور پروگرام در در پہ ہوتے رہتے ہیں. پورے سندھ بلوچستان میں ہم گھوم پھر کے آیا, خدا کی قسم در در پہ یہی قرآن ہی سنا ہے. بس نماز پڑھو, ظلم چھوڑو, قرآن کو مانو. بتا بتا کر کتنے عالم دنیا چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے سر کے بال بھی چلے گئے, لیکن یہ قوم نہیں سدھری. تو اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے, آمین بولو. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنو مجھے بھی سفر کرنا ہے, مہربانی کرو. تو توبہ استغفار, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. توبہ استغفار کرو, دنیا میں نہ جا 4 فائدہ پینو تا آسمان جو پانی ملی بھی دو بیو ویمددکم باموال وبنین, تاج اولاد میں برکت, مال مویشی میں برکت, دکان میں برکت, آفیس میں برکت, کاروبار میں برکت. 3 نمبر تے قرآن اعلان کیو آئے, فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, شرطہ تمہاں توبہ استغفار کرو, اللہ تاجے باغل میں برکت دی دو, کھجل میں برکت, سوفل میں برکت, کمندن کیلر میں برکت. دنیا وارو چوتھوں فائدو توبہ استغفار جو, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. شرط ہے تم توبہ کرو, استغفار کرو. آخری فائدہ توبہ استغفار کا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سچا ہے قرآن, بولو سبحان اللہ. کھولو پوا قرآن بدو کیے تو قرآن سمجھائے انسان کے. 50 ایکڑ سے بنی ورتے حضرت, پر پانی نہ تھس. یا بنی بیکار ہے نا پانی کا سوائے, واٹر وہوں ناروں خشک تھی ویا چاہیے. قرآن فرمائے گھبرا نہ, ایریگیشن والن دے ناراض نہ تھی, آفیسن جا ٹھوکر نہ کا, پٹے والن جا دڑکا نہ کا, ایڈے مر ایڈے تھو بجے. قرآن فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ وظیفہ صبح و شام جاری رکھے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تجھے نہر نے واٹر ہے وان کے پانی کا بھرے چلی لے. بس قرآن ماردرت ہو جاؤ, سمجھے نہ تھا اندھا ہے قرآن کا ماں چھا کیا افسوس. دنیا وارو آج وعدے کو انشاءاللہ قرآن تے عمل کرنا سے کہڑا کہڑا دو سو جو انشاءاللہ. ہاں توبہ استغفار کرو گے, کریں گے, بولو بولو بولو. نماز پڑھو گے, چارپائی پہ بیٹھ کے, مسئلے پہ بیٹھ کے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھا. نہ مندر میں, نہ وہ مقام مسجد تھا, نہ بیت اللہ کے میں تھے, کرب بلا کے زمین میں, تلوار تیروں کے برسات میں. امام حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے نماز پڑھا. فرمایا نہ مسجد میں, نہ مندر میں, نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایوں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سایوں میں. یہ ہوتا ہے نماز. تجھے کیا پتا کہ نماز کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تیر لگ گیا جسم کو, تو صحابہ نکالنے لگے تو بدن میں درد ہو رہا تھا. کہا چھوڑ دو مجھے. وہ زمانہ نہیں تھا ڈاکٹری والا, آپریشن وغیرہ کرنے والا, وہ دور ہی عجیب دور تھا.
ہاتھوں سے نکالتے تھے، کانٹے لگاتے تھے. اللہ اکبر. کہا کھینچو نہیں، مجھے درد ہو رہا ہے. حضرت جی پھر یہ تیر جو لگا پڑا ہے بدن میں خون نکل رہا ہے، کیا کریں؟ کہا سنو، میں نماز میں آ جاؤں. اللہ اکبر. یہ تو ڈر کے کہتا ہے میں چارپائی پہ نماز پڑھوں. وہ میرے سائیں قاری عبدالحفیظ صاحب یہاں مصلی پڑھاتے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مر گئے. کوئی علم تر والا حافظ ہے پڑوسی میں؟ ایسا گولیندا ہوں نا کوئی علم تر والا حافظ ہو جی. جلدی میں نماز پڑھائے 15 منٹن میں ختم. ہاں ہے تہاجی مسلمانی، ہے انسانیت. ایک جگہ پہ دوستوں نے مجھے کہا ایک اچھا خاصا عالم تھا، حافظ القرآن بھی تھا، رمضان کا مہینہ تھا. کہا کہ مجھے کہا وہ تھانے دار آیا تھا، تھانے دار والوں سے بھی اللہ بچائے، جس کو اللہ پاک عزت دیتا ہے اس کو. اچھا وہ تھانے دار بندہ تھا، میرا دوست بھی تھا، جماعتدار. وہ آیا کہا حافظ جی تھانے والے مسجد کا بھی حق ہے، اس طرف بھی آؤ. میں نے کہا میں تو یہاں مصلی پڑھاتا ہوں 5-10 سال سے. کہا نہیں ہمیں بھی آپ کو پڑھانا ہے. میں نے کہا پھر ایسے ہوگا کہ 3 سپارے مجھے پڑھنے پڑیں گے. کہا ہاں 3 سپارے تم سناؤ. میں نے کہا جماعت کون سی آئے گی؟ کہا ہمارے پاس الحمدللہ جماعت ہے تمام. عالم نے کہا، بزرگ نے کہا میں جب گیا 1 سپارہ میں اپنے مسجد میں پڑھا کے پھر میں وہاں گیا تھانے دار کے پاس، اللہ معاف کرے. وہ مسجد میں کھڑا ہو گیا تو جماعت دار نے کیا کیا، لوگ نہیں تھے، وہ لاکب کھول کے جو بھی چور تھے سب کو نکال کے کہا آؤ نماز پڑھو. 2-3 پادر بھی اس کو لگائے اور اس کو مصلی کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا. اب ہے کہ نہیں؟ شنتری کو بولا پھنتری کو تم باہر کھڑا ہو جاؤ، کوئی بھاگ نہ جائے. حال سے اس نے کہا ماشاءاللہ جماعتی تو بہت ہو گئے لیکن سارے چور ڈاکو تھے، پیچھے تھے لاکب والے. چلو خیر مسلمان تو تھے. اللہ اکبر. پڑھا قرآن حافظ نے، 1 سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا پارہ، 3 گھنٹے اٹھک بیٹھک کرایا. جب سلام پھیرا ایک چور نے دوسرے کو کوہنی لگا کر کہا اس حافظ کے قرآن سے تو پولیس والے کے 2 پادر اچھے تھے، لگا کے چھوڑ تو دیتے تھے، یہ تو مار رہا ہے. ہنا لگی پئی تھی، چھڑے ہی کون تو چندو چین مولوی حافظ جے تراویح نے کہا پولیس جا بپادر چنگا ہنی چھڑے تو دے پیو، ہے تو چھڑے ہی کون تو. گال سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہماری مسلمانی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں آگے قرآن سناتے، یہ ہم کو آگے تبلیغ کرتے. ہم پکے ٹھکے مسلمان مرد مجاہد مومن ہیں، تو ویاجی، تو شرابی، تو زانی، تو بے نمازی، نبی کے سنت کو جو ہے نا قتل کر کے منڈوا کے اس کو تم کہاں پہ پھکوا رہے ہو اور کہتے ہو میں مسلمان ہوں. نبی کے سامنے کون سا منہ اٹھا کے جاؤ گے قیامت کے دن محشر کے میدان میں؟ سنا میرے دوستو، گناہ کو گناہ سمجھو تو صحیح نا. جے کو گناہ کے گناہ سمجھندو تو مانی توفیق نہ کے ملندو. اب آگڑو مانو گناہ کرے تو گناہ کے گناہ نہ تو سمجھے تو ماں کندو وہ چوے تو ماں ثواب جو کم تو کیا. گناہ کے گناہ سمجھے، مذاق مسکری نہ کرے، توبہ دل میں کرے، ارادو کرے، اللہ بخشن وارو. مسلمانوں سچی دل سے توبہ استغفار کرو. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بس آخری گال مجھے گھنٹو پورو تھیو 10 منٹ متے تھیا، سفر بھی وڈو آ، توجہ کرو. ہاں نماز میں آ جاؤں پھر کھینچ کے تیر کو نگاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. صحابہ نے فرمایا ہم نے وہ تیر زور سے کھینچ کے نکالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، خدا کا خوف اتنا تھا. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بندو کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. دنیا کا درد جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتا، جب اللہ کا درد دل میں آ جائے، رب کا درد دل میں آ جائے. سنو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کا باپ تو اس لیے کربلا کے میدان میں سر کٹایا امام حسین نے. تلوار، تیر اور نیزے سہ کر برداشت کر بھی قرآن پڑھا تھا. کیوں کہ اس کا باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر تھا. سونو علی رہبر علی نمازی علی شیر علی ذوالفقار علی فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت اللہ میں جاؤ حضرت علی آئے، مجھو علی نمازی آئے، علی حاجی آئے، علی غازی آئے. امی فاطمہ تزارہ کہتے ہیں میرے مرشد علی گھر سے نکلے، حضرت حسن حسین بھوکے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے، لیکن قرآن پڑھ کے نکلے. الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حیران ہو کے کہنے لگی علی گھر سے نکلے تھے تو الحمد پڑھا تھا شروعات قرآن کا, واپس آئے تو والناس پڑھا قرآن کا ختم, بیچ والا قرآن کہاں گیا؟ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ جب میں علی گھر سے نکلتا ہوں تو قرآن پڑھتا رہتا ہوں, شام کو جب گھر لوٹ کے واپس آتا ہوں تو قرآن کا ختم مکمل کر کے آتا ہوں. قرآن سے اتنا عشق تھا. یہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے, رمضان میں بھی ایک ختم نہیں نکالتے اور کہتے ہیں ہم بڑے مومن مسلمان ہیں. کون سی مسلمانی آپ لوگوں کی؟ نماز 5 وقت پڑھتے نہیں ہو, قرآن کا تلاوت کرتے نہیں ہو. پھر اور مسلمان کا تو نشانی ہے یہ نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سائیں آپ امت کی سفارش کرو گے؟ فرمایا ہاں, قیامت کے دن میں گناہگار امت کے لیے سفارش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جی پھر آپ کیسے پہچانیں گے اپنے امت کو؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے بڑے لوگ اور امتی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صحابہ کی جماعت ہو, 5 وقت جو 5 نمازیں پڑھیں گے میرے امتی, 5 اعضاء اس کے چمکتے رہیں گے, میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے محمد کی امت ہے, جنت ہے. بے نمازیوں سنو, بے نمازیوں سنو, اگر نماز پڑھو گے تو شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل کرو گے, ورنہ پھر معیار نہیں دینا نبی کو کہ ہمیں نبی نے نہیں پہچانا تھا. کیسے پہچانے گا؟ نماز پڑھے گے تو پہچان کے جاؤ گے, یہی مسلمان کی پہچان ہے. آج بولو انشاءاللہ نمازی بنیں گے. تو حضرت امام حسین نمازی تھے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو, آخر میں بس میں ختم کرنے لگا ہوں. بس نمازی تھے, قرآن پڑھتے تھے, دشواری کے حالت میں, تیر تلواروں کے حالت میں, 80 سے زیادہ 70 قریب تلوار تیروں کے زخم تھے, پھر بھی قرآن پڑھتے رہتے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. اپنے بچوں کے لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیمے میں آئے تھے. علی اصغر, علی اکبر. کسی نے پوچھا کون سا ہے تمہارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے اس کو یوں جواب دیا, میں نے کہا جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کے میت پر نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین. نماز کو نہیں چھوڑا. یہ لوگ بے نمازی ہیں, بے نمازی. اللہ. حضرت امام حسین سجدے میں آئے, اللہ ظالم آئے اوپر شمر تلوار لے کر آیا, سجدے میں سبحان ربی اللہ اللہ. نبی کے مصلی پہ تھا بھی سبحان ربی اللہ. ابھی کربلا کے میدان میں حسین تبھی بھی سبحان ربی اللہ. یہ کہے گا اللہ مجھے دے گا تو پھر شکر کروں گا, پھر نماز پڑھوں گا, ورنہ کفری الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اللہ نے معاذاللہ مجھے کیا دیا, اللہ نے مجھے کیا دیا, بھین کیا مجھے. او لوگو, اللہ پاک نے تجھے کتنی نعمت سے نوازا, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا, اس کا آخری امتی بنایا, 2 آنکھیں دیے, گردے دیے, اعضاء تو دیکھو, اپنی مشینریاں تو دیکھو, ان کا قیمت تو لگاؤ, ڈاکٹروں کے پاس قیمت تو لگاؤ. ایک آنکھ, ایک گردے کا, کلیجے کا کیا قیمت ہے دل کا؟ خدا کے قسم کوئی غریب بھکاری ہوگا نا, اگر اس کو 2-3 کروڑ دو, کہو آنکھیں دونوں دے دو, نہیں دے گا. وہ کہے گا میں بھیک مانگتا رہوں گا لیکن یہ نعمت سے محروم نہیں ہوں. اتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے. کہتے ہو کیا مجھے رب نے دیا؟ 2 ہاتھ تجھے دیے, 2 پاؤں تجھے دیے. میرے دوستو عزیزو, اللہ کی نعمت ہے. سانس اللہ نے دیا تجھے. یہ جو سانس انسان اٹھاتا ہے نا, اس کا بھی ایک مشینری ہے جو سانس دیتا ہے. میرے خیال میں 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ تک سانس انسان اٹھاتا ہے. اس کا بل اگر تم چیک کرو گے نا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے, کروڑ بنتے ہیں. اور دن میں انسان کتنا سانس اٹھاتا رہتا ہے, کروڑوں سے اوپر. سارا مفت اور فری کا ہے, بس اللہ کی طرف سے کوئی بل وغیرہ نہیں آتا. آتا پھر بھی ناشکری کرتے ہو.
میرے دوستو عزیزو سر سجدے میں سبحان ربی اللہ. کہا یہ کون ہے؟ ایسے جو دیکھا تو کہنے والے نے مسکرا کے کہا تجھے کیا بتا بدبخت، تو قاتل بن کے آیا ہے. یہ تو امام حسین ہے، نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے. پھر اپنے یوں انداز میں اس نے کہا کیا کہا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں یار کا ہے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو. تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پہ آنسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. شہادت ہو تو ایسی ہو. سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. تلوار ظالم چلاتا ہے، یہ جو سر ہے وہ قلم ہوتا ہے. اچھا میرے دوستو، جب اس کا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جدا ہوتا ہے تو اس کے لبوں سے ہونٹوں سے آواز نکلتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. دشمن جب یہ منظر دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے. واہ حسین، جب تیرا تن من جدا نہیں تھا، سر سلامت تھا، تبھی سبحان ربی العالی کہہ رہا تھا. ابھی سر تن من سے جدا ہو گیا، تبھی بھی سبحان ربی العالی کہہ رہا ہے. عبادت ایسی ہونا چاہیے میرے دوستو عزیزو. یہ سکھلا کے گئے ہمیں عبادت ایسے کر، نماز ایسے پڑھنا ہے. خوشی ہو، غم ہو، مشکلات ہو، تکلیف ہو، ہر حال میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم خوشی میں بھی اللہ کو بلاتے ہیں، غمی میں بھی اللہ کو بلا دیتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، آج وعدہ کرو انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بھی چلیں گے، دعوت تبلیغ بھی کریں گے، بچے مدرسے میں بھی چھوڑیں گے، انشاءاللہ بولو ہم جہاد بھی کریں گے. فلسطین میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں دن رات. 57 جا ملک مسلمان جو، لیکن کوئی نہ ہے اڑو جو ڳالهائڻ جي لاءِ تیار تھے. پاکستان ایٹمی بم قوت طاقت رکھے تو زنگال جی ویا تھس ایٹم بم، لیکن فلسطین مسلمان جے لائے خالی دھمکی ڏيڻ جي لاءِ تیار نہ ہے. جے کرے پوری 57 جا ملک مسلمانن ماں فلسطین مسلمان جے لاء ڳالهايو، چندو گڏ کرے سندھ ماں پاکستان ماں عرب گھر میں روپیا کھڑی کرے مولانا فضل الرحمان غزہ حماس فلسطین میں وہی بیٹھو جو سبحان اللہ. سبن جے ساموں آیا خبر لکل چھپل کانے کا. جمعیت علماء اسلام جے عالمن بزرگن مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے وہیں پوتو جاتے ڈیہ رات بم میاں وانگر پہ ورسے میدان میں پوتو ہوتے وہیں کرے. مفتی تقی عثمانی اعلان فرمایا تو اج جہاد آج متو فرض تھی چکو تھا. تاجا مسلمان باہر قتل شہید تھن تا، ایتے بھی مسلمان تماشو ڈسن تا. اساں جے مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام جے بزرگ عالمن چیو پاکستان کے تا اساں کے رستو ڈیو تا اساں وہیں کرے پانجے فلسطین باہر مسلمان سا گڈ بیوں، پر بدبختن رستو کون ڈنو. پر بابا ایکڑو تھیندو مالی تعاون، ॿियो थींदो جانی تعاون. مالی تعاون بھی چو باہرن سا کندا سے کلمے وارن سا، جانی بھی کندا سے دعان میں کے یاد کندا سے. 12,000 کا مسلمان معصوم بار شہید تھی گیا. فلسطین غزہ کے مجاہدین نے اعلان کیا لوگو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، سنو ہمارے فلسطین کے اسکول کالج مدرسے بند ہو گئے، تالے لگے. کیوں؟ بچے باقی نہیں رہے، معصوم صغیر بچے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ملبوں میں دفن ہو گئے، باقی ہیں ہی نہیں جو مدرسوں میں پڑھے اسکولوں میں پڑھے. اے ظلم کی انتہا کر دیا گیا، کافر یہودی مسلمان کو قتل کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ دنیا تب تک
جاری رہے گا، جہاد جاری رہے گا، بند نہیں ہونے والا۔ آج وعدہ کرو انشاءاللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ تمنا کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو؟ آخری بات میں سنا کے دعا کرتا ہوں۔ ابا قرآن کھاڑے وہیں تو مجھا سائیں جن تھکی پیا ماشاءاللہ اچھا تو ہے توجہ کے ماشاءاللہ تقاضے جے کبا اجازت ہے وے سبحان اللہ توجہ کے اٹھو نہ بس ماں دعا تو کرے تا تھک جی پیا مجھے خبر ہے تا تھکندو ماں نہ تھکندو انشاءاللہ ہے نا صحیح ایت ہاں ایتے مانو صحیح ماشاءاللہ کھائی پی کرے کیاں ماشاءاللہ لگا پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے کہ نہیں؟ سخی تھے کہ نہیں؟ حاجی تھے کہ نہیں؟ بولو ہمارے نبی محمد عربی مجاہد بھی تھے کہ نہیں؟ ہاں مجاہد صحابہ نمازی تھے، حاجی تھے، سخی تھے، مجاہد بھی تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ٹکڑا ہو گئے تھے۔ احد کے میدان میں نبی کا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندانہ مبارک شہید ہو گئے۔ بدر کا میدان ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا جنگ ہے۔ بدر کا میدان مختصر صحابہ آئے، ابو جہل لشکر لے کر آیا، کفار ساتھ لے کر آیا۔ ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نبی نے صحابہ کے صفوں کو درست کیا جیسے اب نماز میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ نبی نے اپنے صحابہ کے جنگ کے میدان میں صف بندی کیا ہے، اور تلوار ہاتھ میں نہیں سے صفن میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمائے ماں پہلے صف میں بیٹھواں بدر جو جنگ ہے میدان جہاد ہے مجھے میں تلوارا فرمائی میں پہلے صف پہ کھڑا تھا، وہاں کافر تھے سامنے، وہ زیادہ تھے تعداد میں، کھا پی کر کے آئے تھے، ہم پیادل تھے، بھوکے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار تھے تو کسی کے پاس تھے ہی نہیں، خالی ہاتھ۔ اللہ میدان جہاد فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اذا التفتو میں نے دیکھا فیضا ایمینی وائیں یساری دائیں بائیں دیکھا فتیان حدیث سننے 2 کمسن بچے نظر آئے، 2 کمسن نبی کے صحابہ حضرت معاذ اور معوذ ابن افرا ان کے اماں کا نام ہے، ابن حارث تھے، وہ 2 چھوٹے بچے معاذ معوذ دونوں کے نام تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بھی 2 بیٹے دیے جڑوا، ان کا نام بھی معاذ اور معوذ میں نے رکھ دیا۔ وہ معاذ اور معوذ سے ہے تھے کہ نہیں؟ دائیں بائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ صحیح ہے ان کی حدیث پڑھ رہا ہوں فَكَأَنِّي لَمْ آمَنُ بِمَكَانِهِمَا میرے دل میں تسلی نہیں ہوا، کیوں؟ میں نے کہا اللہ یہ تو میدان جہاد ہے، میرے دائیں بائیں صغیر بچے ہیں، ان کا دفاع کرو، اپنا کرو یا میں جو دشمن سے مقابلہ کرو۔ اللہ کاش میرے دائیں بائیں جانب پہ بڑے بہادر بڑے صحابہ ہوتے، آج میں تلوار چلاتا، مقابلہ کرتا، نبی کے دشمن کو مارتا۔ اللہ یہ تو بچے ہیں نا، میں نے یہ سوچا دنیا والوں ان دونوں بچوں میں چھوٹوں میں سے نبی کے شیروں میں سے چھوٹے شیروں میں سے ایک نے مجھے کہا وقال احد منهما سرا من صاحبه یا امی او میرے چچا، میں نے کہا جی میرے بھتیجے، کہا میرے چچا اخبرنی ابا جہل، مجھے بتاؤ ابو جہل کہاں ہے، دکھاؤ تو ابو جہل کہاں ہے، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، دکھاؤ تو صحیح ابو جہل تو کہاں ہے۔ تو حدیث پاک میں آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا فما تصنع بی یا ابن اخی، او میرے بھتیجے تو کیا کرے گا، تو چھوٹا بچہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آ رہا ہے وہ نبی کے چھوٹے معصوم صحابی شیر نے جو بات کہی، خدا کی قسم کہا اخبر تو، وہ ابھی چھوٹا بچہ نبی کا صحابی شیر، اخبر تو انہو یسب رسول اللہ، او میرے چچا میں نے سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میرے
نبی کو گالیاں دیتا ہے بدبخت، میرے نبی کا کٹر دشمن ہے، میں نے سنا ہے آج مجھے دکھا دو نا، خدا کی قسم ہے اس کے ساتھ میں لڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ماروں گا یا مجھے مارے، بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی مجاہد تھے۔ یہاں نمازی کو پوچھو گے بابا نمازی ہو یہاں پر بیٹھے ہو، سب کہیں ہاشم ماشاءاللہ ہم سب نمازی، پوچھو گے حاجی سخی، سب سخی حاجی ماشاءاللہ بیٹھے، مجاہد عورتوں کی طرح گردن نیچے کریں گے۔ ایک جلسے سے میں فارغ ہوا، ایک بندے نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہا حضرت جی پھر تم سب مولوی جاؤ نا فلسطین، کون روک رہا ہے، جاؤ وہاں پر جاؤ، اتنے زور زور سے تقریر کیوں کر رہے ہو؟ ماں چو ونی بڑا آنے کی چیپ ماں بھی ان کے پکڑے گاڑی میں ویارے لاکھ وانی ماں چو اساں سب مولوی ویندا سے انشاءاللہ اساں تو چوں تھا یہ شہادت کھے تو بولیوں تھا، شہادت جنت آ مومن مسلمان جے لائے، ماں چو بھلا تو بھیلا باگڑیاں مسلماناں تو پانجو تعارف تو کرائے کاوڑ کرے ماں جو نہ بتا جے ماں مسلمان کلمے وارو ماں جو پو ٹھیکو مولوی نے کہوا دین جو نبی تو جو نائے آئے قرآن تو جو نائے جی آئے ماں چو پو ایاں چوڑ میں شرم نہ تھو اچئی کہ آسانی سا ٹوک کرے تھو چویں تمام ویوں ماں تے بیٹھو جا ماں سا گھر سما شرم نہ تھو اچے اچھا ماں جو بدھ جے کرے بابا سا مولوی ہڑائی ویوں تھا فلسطین اتے ویوں تھا پو جے کے بچن جے کے موٹے نے ماں چو تو جو ابو مری ویے پو جناز آپ کو جنازہ پڑھانا آتا ہے کہا نہیں ماں چو پو جیسی تھی مولوی موٹے تے ابے کے انشاءاللہ جیت لگی اب آئے کہ نہ جنازو پڑھائن بھی نہ تھو اچے ابو مرے مولوی نے کہ تو اوڈے تو بھجائے تو چے تو تاں ویوں ماں تے بیٹھو جا پو جنازو کیر پڑھائیں دو یا تے یہ دفن کرائے سے جیسے تے مولوی موٹے تے سے ڈسدا سے ابا نیانی جی نکاح کرائیں کو نکاح پڑھائیں دو تھی چینا ابا تو جمعے جو ڈی ہو جے خطبو پڑھائن پہ نہیں دعا ہن ماں توا کا پوچھا تو نے کے چھا کجے ہاں سی بدایو تا پان ایڑا مسلمان سا کلمے وارا ایکڑ چوندا ہے دے نہ تو دکھائے بھی نہ جے کرے ویण جے لائے دل نہ تھو چوے تو ٹوکیں مسکری مذاق دین شریعت سا نہ کیو متا دین اسلام کا نکری نہ ویو کفر تے خاتمو نہ تھی ویو کلمو ہی نصیب نہ تھے گناہگار آیوں سب آیوں پر دل میں عزم پکو ارادو ہو جائے اللہ ماں گناہگارا وقت آئیو تو انشاءاللہ اللہ مو کے توفیق دے ماں جہاد بھی کندس دین جو کم بھی کندس تبلیغ بھی کندس نماز بھی پڑھندم ہر شعبے میں دین سا انشاءاللہ گڈ ہوندا سے جمعیت علماء اسلام جے عالم نے بزرگن کے ووٹ دی کامیاب بھی کندا سے آئے کہ نہیں سب شہر میں دین سب سین کا حصہ ہے شعبہ ہے مجھا دوست سنو تو اس نے مجھے ایسے کہا فتعجبت لذالک حدیث میں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اللہ یہ کیا کہتا ہے بچہ جب اس نے کہہ کر خاموش ہو گیا وغمزنی اللہ آخر جو میرے بائیں طرف کھڑا تھا بچہ معوض اس نے مجھے دبا کر کہا وقال مثلها اس نے بھی ایسا ہی کہا جیسے اس کے بھائی نے کہا مجھے دکھا دو ابو جال کون سا ہے اخبر دو انہو یسب رسول اللہ میں نے سنا میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے نہیں چھوڑوں گا اسے میں اللہ اکبر دونوں نے یہ جو کہا میں حیران ہو گیا یہاں تک کہ مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا میں نے دونوں کو اشارہ کر کے کہا وَهُوَ يَجُولُ فِي النَّاسِ وہ کافروں کے صفوں کو درست کر رہا تھا گھوڑے پہ سوار تھا زرے پہنا ہوا تھا وہ ابو جہل جو 10-20 مجاہدوں سے لڑنے والا تھا میں نے دونوں بچوں کو اشارہ کیا میں نے کہا الا تریان آدھا صاحبکما وہ ہے تمہارا مطلوب وہ ہے ابو جہل جس کے لیے تم پوچھ رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رب محمد کا مجھے قسم ہے فابتدرا بسیفہما تلوار نکال کے جو دوڑے بولو سبحان اللہ آسرا بھی نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ ہم چھوٹے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں صحابہ پیچھے ہیں مریں گے یہ بچے سوچا نہیں سوچا ہاں ہم سوچیں گے اللہ کے نام پہ 10 روپیہ دوں یا نہیں دوں قائد اعظم کا ٹوپی بھی نہیں ہوگا اس کو ہے کہ نہیں دین میں اسلام میں خیرات میں نماز میں صدقات میں زکوٰۃ میں یہ جلسے میں تعاون کرنے کے لیے لوگوں کو وہاں چائے جا کے پئیں گے سارا دن وہ مکھی والا چائے پئیں گے وہاں خوش ہے اور جوا کریں گے گلا غیبت کریں گے حرام خوری شراب خوری اگر کوئی یہاں پر آتا نا گانا بجانے والا کوئی آتا نا کہتے اچھا ممتاز مولائی فقیر تو پوک چھا ہو جائے آتے تماشو نہ بھی یہ نہیں کوئی بھی کو زدت اچھی گھور شروع کرنے آتے لکھن کروڑن تے پجی ہوئی ہیں
जे क़ुरान जो जलसो मुफ़्त में थिए थो न क़दुरु तॾहिं तव्हांखे न आहे पर पुछाणो तव्हां खां त थींदो न क़यामत जे ॾींहं में न चवंदो त अलाह असांखे क़ुरान ॿुधाइण वारो कोई न आयो असां छा कयूं पोइ तव्हांखे पतो पवंदो मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो क़ुरान जो क़दुरु कयो क़ुरान जो क़दुरु कयो हे क़ुरान ईअं न आयो दरियाहनि जा रत लुड़ी करे पोइ आयो हिते नवाबशाह में ईअं न आयो क़दुरु कयो क़ुरान फरमाए ऐसे दोनों दौड़े तलवार निकाल कर भागे मेरा उस्ताद से अब्दुल गफूर कासमी बदीन सिजावल वाला रहमतुल्लाह अलैह वो दौरे हदीस का मेरा उस्ताद है उसने कहा आखिरी हदीस मुझे पढ़ाया था वो तकरीरों में कहता था फर्रा कसा करे ये वो दोनों जो है ना दुबई ये झपिया जी हाँ शिकरो शिकारत झपंदो आ चो सुभान अल्लाह ये झपिया ये उडामिया ऐं बे हदीस में मां मुतालो कयो उनमें लिखियल हो फशद्दा मिस्लु सकरे ये उडामिया जीअं बाज़ पंहिंजे शिकार जे उॾामंदो आहे स्पीच में फज़र बाहु फ़क़तला मार करके अबू जाल को गिराया दोनों ने दौड़ के चले आए नबी के पास फनसरफ़ा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दौड़ के आए नबी के पास मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह अना कतल तो हो तुम्हारे दुश्मन को मार के कत्ल करके हम आए वो इस तरफ से आया कहा अना कतल तो या रसूल अल्लाह मैंने मारा है उस तरफ से वो छोटा आया अना कतल तो हो या रसूल अल्लाह मैंने कत्ल किया है नबी ने फरमाया देखो कत्ल किसने किया ओ दुनिया वालों दोनों कह रहे थे मैंने कत्ल किया हदीस पाक के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलमसा तुमा सैफे कुमा तुम दोनों ने अपने तलवारों को धोया तो नहीं साफ तो नहीं किया कहा या रसूल अल्लाह तलवारों के साफ करने का वक्त भी हमें नहीं मिला अबू जाल को मार कर तेरे पास दौड़ के चले आए पर नजर इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मैं कुर्बान जाऊं उनके हथियारों पे तलवारों पे जिस पे नबी ने नजर किया शफकत का तो मेरे नबी ने नजर जो किया अबू जाल खबीस का वो खून टपक रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाकुमा कत्ल हो तुम दोनों ने अबू जाल को जहन्नम रसीद किया बोलो सुभान अल्लाह नबी मुजाहिद थे कि नहीं थे इतने चौंदी सही दीन इस्लाम दहशतगर्दी तो सेखारे वाह सही चरबट वाह दीन इस्लाम जी दहशतगर्दी तो सेखारे हाणे सी मौलवी अची फिटिया हाणे मार धाड़ कपड़ कोहण जी ॻाल्हियूं कयूं उते मुसलमान जो कोचन कपजंदा तोखे नज़र नथा अचनि पंहिंजा बच्चा तोखे प्यारा आहिनि अॼु वाइदो कर असांजो नबी मुजाहिद हुयो नमाज़ी बि हुयो गाज़ी बि हुयो जंहिं शइ जी ज़रूरत आई उन जे लाइ नबी साहबा सां गॾु तयारु हो चो इंशाअल्लाह असां बि तयारु रहंदासीं अल्लाह साईं खां दुआ आहे